بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا بنائی ہے، اس دنیا کے اندر خیر اور شر کی ہر زمانے میں جلوہ گری اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہے. یہ مائک صحیح نہیں آ رہا شاید اندر کا. دنیا جب سے قائم ہوئی ہے، اس دنیا کے اندر حق اور باطل، اسلام اور کفر، خیر اور شر کی ہر زمانے میں کشمکش رہی ہے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کو پیدا کیا ہے تو ان کے توڑ کے لیے موسیٰ بھی بھیجے گئے ہیں. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. ہر زمانے میں حق اور باطل کے درمیان میں ٹکراؤ ہوتا رہے گا، خیر اور شر کے درمیان میں مقابلہ ہوتا رہے گا. نتیجتاً حق جیتے گا، باطل مٹ جائے گا. پوری دنیا کی تاریخ میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جس میں اگر یوں کہا جائے کہ سب سے بڑی خیر اور شر کی لڑائی ہوئی تھی، اور ایک طرف شر پوری دنیا کی بادشاہت کے ساتھ جمع ہوا تھا اور خیر تنہا ایک آدمی کی شکل میں. اللہ تعالیٰ نے خیر کی طاقت کو کامیابی عطا فرمائی، شر کی طاقت کو ناکام کیا. اگر پوری دنیا کی تاریخ میں ایسے ادوار کو جمع کر لیا جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ سنہرے حروفوں سے لکھا جائے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کافر کے گھر میں پیدا کیا تھا. جب جب بھی مسلمانوں میں بقرہ عید کا موقع آتا ہے، ذو الحجہ کا مہینہ آتا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ذہنوں کے اندر تازہ ہو جاتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ قربانی کا عمل. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس قربانی کے عمل کو ان کی یادگار بنا دیا. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ کی جانب سے بہت سارے امتحانات سے بھری ہوئی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے چند امتحان لیے اور ابراہیم علیہ السلام ان امتحانوں پر کھرے کھرے اترے. ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے تھے. اللہ نے اپنے دشمن کے گھر پیدا کیا. جب ہوش سنبھالا، آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ گھر کے اندر باپ خود خداؤں کو بناتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا. باپ نے کہا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا تجھے. جب باہر نکلے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، ساری قوم دشمن بن گئی. قوم کو انہوں نے ہر انداز سے سمجھایا. باپ کو یہ سمجھایا کہ آپ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو وہ نہ کھانا دیتے ہیں، نہ پانی دیتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ بیماری دے سکتے ہیں، نہ صحت دے سکتے ہیں. باپ نے جان سے مارنے کی دھمکی دے دی. پھر قوم کو سمجھانے کے لیے گھر سے باہر نکلے. قوم کو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو تم اپنے جس خدا کے سامنے کھانا رکھتے ہو اور کھانا سامنے سے چوہا آ کر کھا کر جاتا ہے، اس کھانے کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں، تو تمہارا خدا نہ اس چوہے کو بھگانے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ان مکھیوں کو بھگانے کی طاقت رکھتا ہے.
قوم کے لوگ دشمن ہو گئے۔ ایک دفعہ قوم کے لوگ کسی تہوار میں گئے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا اور ان کے خداؤں کا جو گھر تھا معبد، اس کے اندر گھسے اور جا کر سارے خداؤں کی توڑ پھوڑ کر دی، اور جو بڑا خدا تھا پتھر کا بنا ہوا، یہ کلہاڑی، جس کلہاڑی سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کی توڑ پھوڑ کی تھی، اس کلہاڑی کا اس کو رسی بانا جا کر اس بڑے خدا کے گلے میں ڈال دیا۔ لوگ جب اپنے تہوار سے واپس آئے، اپنی تفریح سے واپس آئے اور اپنے خداؤں کو دیکھنے کے لیے جب اپنے معبد میں داخل ہوئے اور وہاں دیکھا کہ سارے کے سارے خدا ٹوٹے ہوئے ہیں، سب کی حالت بگڑی ہوئی ہے، اور ایک خدا ہے جس کے گلے میں کلہاڑی لٹک رہی ہے، تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کا کام ہوگا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، یقیناً یہ کام اسی نے کیا ہوگا، چنانچہ پکڑو اسے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، پکڑ کر پوچھا گیا کہ ابراہیم من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے مزیدار انداز میں، بڑے پرکشش لہجے میں اس کو ذکر کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم ہمارے خداؤں کی یہ درگت کس نے بنائی، یہ حالت کس نے بنائی؟ من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا اے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو بڑا خدا ہے جس کے گلے میں کلہاڑی لٹک رہی ہے، یہ سب سے بڑا ہے نا تمہارا خدا، اسی سے پوچھو، اسی نے کیا ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم پاگل ہو گئے تم، پتھر بھی بات چیت کر سکتا ہے کیا؟ تم کہتے ہو کہ اس سے پوچھو، وہ کیسے بولے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب پتھر تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا تو وہ تمہارا خدا کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تمہیں روزی روٹی کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تمہیں خیر اور شر کی تمیز کیسے بتا سکتا ہے؟ وہ تمہیں بیماری اور صحت کیسے دے سکتا ہے؟ تمہیں نفع اور نقصان وہ کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تو لوگوں نے حق بات کو قبول کرنے کے بجائے، اپنے دماغوں کو استعمال کرنے کے بجائے جا کر بادشاہ سے شکایت کر دی۔ اور یہ ہر زمانے میں باطل کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرنے کے بجائے الٹی حجت پر آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے قرآن نے کیا پیاری تعلیم مسلمانوں کو دی، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اگر کوئی جاہل تم سے لگا لے تو سلام کر کے نکل جاؤ، سمجھانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اگر تم سمجھانے کی کوشش کرو گے تو پہلی بات تو سمجھے گا نہیں، اور جب نہیں سمجھے گا تو پھر پیچھے تمہارے سازشیں کرتے بیٹھے گا، تم سے دشمنی نبھانے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے بھی وہی کیا، ابراہیم علیہ السلام کی شکایت بادشاہ کو کر دی، اور بادشاہ بھی چونکہ اسی کیٹیگری کا تھا، انہی خداؤں کو پوجنے والا تھا، بادشاہ نے کہا کہ اچھا ہمارے خداؤں کے بارے میں یہ کہتا ہے، چلو اب اس کو پنشمنٹ دیں گے، سزا دیں گے۔ چنانچہ سزا کے طور پر ساری دنیا کے دور دور علاقوں سے لکڑی منگائی گئی، ایک آدمی کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی منگائی گئی، اور اس لکڑی کو ایک بڑے میدان کے اندر رکھ کر آگ کو بھڑکایا گیا، آگ کو دہکایا گیا۔ کہتے ہیں کہ کئی ہفتوں کے بعد جب وہ آگ شباب پر آ گئی تو مشورہ ہوا کہ اب اس میں ابراہیم کو ڈال دینا چاہیے علیہ السلام۔ اب ڈالے تو کیسا ڈالیں، آگ کے قریب کون جائے؟ کنارے پر اگر ڈالیں گے تو دل مطمئن نہیں ہوگا، آگ کے درمیان میں ڈالنا چاہیے تو کیسے ڈالیں؟ مشورہ ہوا، شیطان بھی مشورے میں شامل ہو گیا۔ شیطان نے مشورہ دیا کہ ارے ایک جھولا بناؤ، اس جھولے میں ابراہیم کو بٹھاؤ اور دونوں طرف سے جھولا دے کر ایک جھٹکے سے ڈالو، سیدھا جا کر درمیان میں گرے گا۔ شیطان کے مشورے پر انہوں نے عمل کیا، ابراہیم علیہ السلام کو جھولے کے ذریعے سے آگ کے درمیان میں پھینکا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، انہوں نے کسی قسم کی کوئی کمپرومائزنگ نہیں کی،
انسان جب یہ سمجھتا ہے کسی بات کے بارے میں کہ میں حق پر ہوں تو انسان کو ڈٹ جانا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تم نے پکا ارادہ کر لیا ہے اور تم اپنی بات پر جمے ہوئے ہو تو اب اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. ہر زمانے میں مدد آئی ہے، آپ کے زمانے میں بھی مدد آئے گی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، انہوں نے پرواہ نہیں کی اس کی، کیونکہ وہ آگ دشمنوں کے لیے آگ تھی. اور جو لوگ اللہ کے چہیتے بندے ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ کے لیے آگ میں بھی گر جاتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو وہ آگ بھی ان کے لیے جنت سے کچھ کم نہیں ہوتی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون سے بچاؤ کے لیے سمندر میں کود گئے تھے. ہم جیسے کمزور ایمان والے ہوتے تو یہ سوچتے کہ آگ میں گریں گے تو جلیں گے، سمندر میں کودیں گے تو ڈوب جائیں گے. لیکن وہ اللہ کے چہیتے بندے تھے، اللہ پر کامل بھروسہ کامل یقین رکھنے والے تھے. انہوں نے چھلانگ لگا دی اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے گل گلزار بنا دیا. جیسا ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آسمان سے آواز آئی یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اے آگ ٹھنڈی ہو جا کا جملہ کہا تو اس وقت پوری دنیا میں جتنی جگہوں پر آگ جل رہی تھی پوری آگیں ٹھنڈی ہو گئی. کسی کا چولہا جل رہا تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، کسی کا تنور جل رہا تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، کسی کے گھروں میں چراغ جل رہے تھے وہ بھی ٹھنڈے ہو گئے. اور ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا وہ تو پوری کی پوری ٹھنڈی ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈی ہو گئی. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بعض دفعہ بہت ساری ٹھنڈک انسان کو نقصان بھی پہنچاتی ہے. اتنا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچائے. پھر اگلا جملہ اللہ نے کہا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اتنا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا ہے کہ جو ٹھنڈک ابراہیم کو نقصان پہنچائے. ایسا ٹھنڈا ہونا ہے جس کے اندر سلامتی ہو. سلامن، ٹیمپریچر کی سیٹنگ ہونی چاہیے، ٹیمپریچر کی سیٹنگ ہونی چاہیے. آج کل بہت ساری امپورٹڈ گاڑیوں کے اندر جو اے سی یوز ہوتی ہے وہ ٹیمپریچر کے حساب سے کنٹرول ہوتی ہے. گھروں کے اندر بھی آج کل جو اے سیاں آ گئی ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی والی، انسان کے باڈی ٹیمپریچر کے حساب سے وہ چلتی ہے. پہلے کیا تھا، اے سی کو آپ اتنے نمبر پہ چلا دو چلتی تھی، وہ گاڑیوں کے اندر اے سی ڈال دیا آپ نے چلتی تھی. لیکن اب لیزر ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. یہ باڈی ٹیمپریچر کو کیچ کر کر وہ اے سی اتنی ہی اے سی چھوڑتی. موسم اگر باہر بہت زیادہ گرم ہے تو زیادہ ٹھنڈا کرے گی وہ گاڑی کو، کمرے کو زیادہ ٹھنڈا کرے گی. اور اگر موسم معتدل ہے، انسان کا باڈی ٹیمپریچر بھی معتدل ہے تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہوا چھوڑے گی. تو آج کے زمانے میں وہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں مل رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آج سے لگ بھگ 4,500 سال پہلے وہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے اس آگ کو کہہ دیا تھا وہ سلامن، سلامتی کا ذریعہ بن جا. علی ابراہیم، جیسا ہی اللہ نے علی ابراہیم کہا تو پھر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور پوری دنیا کی آگیں جو رک گئی تھی پھر وہ جلنا شروع ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس آگ کو خطاب کر کر ارشاد فرمایا تھا وہ پوری دنیا کی آگ نہیں تھی بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی جانے والی آگ تھی. چنانچہ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر گلے گلزار کے طور پر رہے. اب یہاں پر ہمارے لیے ایک سبق ہے. واقعات تو سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں دنیا کے اندر، بلکہ لاکھوں واقعات. مسلمان وہ ہے جو کسی واقعے سے سبق لینے والا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عبرت کی، نصیحت کی کتاب بنایا، ہدایت کی کتاب بنایا، واقعات کی کتاب نہیں بنایا. حالانکہ یہ واقعہ خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، مگر اس کے باوجود قرآن مجید واقعے کی کتاب نہیں، قرآن مجید قصے کی کتاب نہیں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، روشنی لینے کی کتاب ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں کیا روشنی ملی؟
دو چیزیں خاص طور پر سمجھ میں آئی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے، اور اس کام کے راستے میں جتنی مشقتیں، جتنی قربانیاں دینی پڑے، اس کے لیے انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیوی بچے کو چھوڑنے کی بھی نوبت آئی تھی، اپنے وطن کو چھوڑنے کی بھی نوبت آئی تھی، وقت کے بادشاہ سے ٹکرانے کی بھی نوبت آ گئی تھی۔ اگر کوئی انسان سچا پکا مسلمان دیندار ہو اور وہ یہ سوچے کہ میں اچھے حالت میں زندگی گزاروں گا، کبھی نہیں ہو سکتا یہ۔ اچھی حالت میں زندگی گزارنے والی زندگی اہل ایمان کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 20واں پارے میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور اللہ اس کو آزمائیں گے نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ایمان والوں کو آزمائیں گے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈال کر دیکھیں گے کہ یہ کھرا کھرا اترتا ہے یا کھوٹا کھوٹا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمائشوں میں ڈالا گیا، 3 بڑی بڑی آزمائشیں آئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ سب سے پہلے گھر میں باپ دشمن، باہر نکلے تو گاؤں والے دشمن، علاقے میں نکلے تو علاقے والے دشمن، ملک میں نکلے تو بادشاہ دشمن۔ اور اس زمانے کا بادشاہ بھی ایسا ویسا نہیں تھا، ابا امریکہ سے بڑا بادشاہ تھا وہ۔ آج دنیا کے اندر جو باطل ہے نا، باطل کفر کا جو سسٹم ہے پوری دنیا میں، شر کی جو طاقتیں ہیں، ان کا سب سے بڑا خدا امریکہ ہے۔ اسے وہ ابا امریکہ کہتے ہیں وہ۔ اسی لیے آج کے زمانے کے اندر مسلمانوں کا، ایمان والوں کا یہ نعرہ ہونا چاہیے، ہم یعتمدون علی امریکہ، کہ وہ ساری طاقتیں امریکہ کے اوپر بھروسہ رکھتی ہیں۔ وَنَحْنُ نَعْتَمِدُ عَلَى اللَّهِ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر امریکہ سپر پاور ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سپریم طاقت ہے۔ یہ امریکہ کی طاقت کچھ نہیں ہونے والی، دنیا کی طاقتیں تنہا کورونا وائرس کے سامنے بے بس۔ ایک وائرس نے پوری ٹیکنالوجی کو، پوری دنیا کی طاقتوں کو، پوری دنیا کے فرعونوں کو ان کی اوقات بتا دی کہ دیکھو تمہاری اوقات اتنی ہے۔ وہ تنہا ایک وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مقابلہ کر سکیں گے۔ نمرود کا بھی وہی حشر ہوا، پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ان میں ایک نمرود بھی بادشاہ تھا، پوری دنیا پر اس کی حکومت چلتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اتنا بے بس ہوا کہ ایک لنگڑے مچھر نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور آج بھی پوری دنیا میں خواب دیکھا جا رہا ہے۔ 4 مہینے سے ہم جس بات کو شدت کے ساتھ کہہ رہے تھے، آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ WHO کا جو ڈائریکٹر ہے اس نے کہہ دیا، راز بہت سارے دنوں تک دلوں میں چھپائے نہیں جاتے۔ اس نے کہہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ون ورلڈ ون رول ہو، ایک دنیا، ایک جہان اور ایک حکومت۔ اسی کو نیو ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے۔ یہی دجال کا خواب ہے کہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر لیا جائے گلوبلائزیشن کے ذریعے، اور پوری دنیا پر دجالی حکومت قائم کی جائے۔ اور کس کے لیے؟ اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کے سسٹم سے ٹکرانے کے لیے، حق سے ٹکرانے کے لیے، خیر سے ٹکرانے کے لیے، اسلام سے ٹکرانے کے لیے۔ اب اس وقت پوری دنیا ایک خیمے میں جمع ہو رہی ہے۔ اب یہاں ایمان والوں کا امتحان ہے کہ تمہارا بھی یہ خیمہ تیار ہے، اہل حق کا خیمہ، اللہ والوں کا خیمہ۔ پورا باطل ایک طرف ہوگا، طاقت بھی ہوگی ان کے پاس، ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی، لیکن
ایمان والے کے پاس ایمان کی طاقت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ دجال جب دنیا میں آئے گا اور اپنے پنجے گاڑ دے گا اور زندگی کے ہر شعبے حیات میں اپنے ایجنٹوں کو پیدا کر دے گا دجال، اس کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کسی بم سے، کسی گولی سے، کسی گن سے یا کسی میزائل سے دجال کو نہیں اڑائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب دجال آئے گا تو ایسا پگھلے گا جیسا موم آگ کے سامنے پگھلتا ہے، جیسا برف پگھلتا ہے دجال ویسا پگھلے گا۔ سب سے بڑی دنیا کی، شر کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت دجال ایسا پگھلے گا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خیر کی سب سے بڑی طاقت۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے نمرود سے اور اس کی پوری سپریم طاقت سے ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ٹکر لے لی انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اکیلا ہوں، کبھی نہیں سوچا انہوں نے کہ میں اکیلا ہوں، میرا کیا ہوگا، مجھے کون بچائے گا۔ انہوں نے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچایا اور ان کے مقابلے میں نمرود کے پورے سسٹم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و تاراج کر دیا۔ آج پوری دنیا میں کسی کو نہیں معلوم کہ نمرود کا ٹھکانہ کہاں ہے، نمرود کون تھا، اس کے بیوی بچے کتنے تھے، اس کے وزیر اور منسٹرز کتنے ہوتے تھے، اس کی کیا حکومت تھی، وہ کیا کھاتا تھا، کیا پہنتا تھا، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کر دیا، انبیاء کرام کے واقعات کی روشنی میں محفوظ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ محفوظ ہو گیا۔ تو دنیا کے اندر زندہ وہی قومیں رہتی ہے جو حق کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور جو لوگ باطل کا ساتھ دیتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے اندر باطل سے ٹکرانے والوں کا نام اتہاس میں، تاریخ میں لکھا جاتا ہے، تلوے چاٹنے والوں کا نام کبھی نہیں لکھا جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ حق کے لیے بھلے ہی اکیلے کیوں نہ ہو اور تمہارے مقابلے میں پوری دنیا کی طاقت کیوں نہ ہو، ڈٹ جانا چاہیے اس کے مقابلے میں، کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جب آگ بھڑکائی گئی تھی تو وہاں پر اللہ کی مخلوق میں دو مخلوقیں ایسی تھی جنہوں نے اپنا اپنا کام کیا تھا۔ ایک گرگٹ تھا، جھرگٹ جسے آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس نے آ کے اس کے اندر پھونک مارنا شروع کیا، پھونکنے لگا آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ اس کے بعد سے گرگٹ ملعون ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی ایک مار میں اگر گرگٹ کو ختم کر دے 100 نیکیاں ملیں گے اسے۔ ایک مار میں ختم کر دو، اپنی طاقت اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے مت بیٹھو، اور وہ ایک مار کا بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ گرگٹ کو اگر ایک مار میں مارا جائے 300 نیکیاں ملے گی۔ روزانہ 10 گرگٹوں کو مارو، 3000 نیکیاں کھاتے میں پکی ہیں۔ کیوں؟ باطل کا ساتھ دینے آیا تھا۔ جو لوگ باطل کا ساتھ دیتے ہیں کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے ان کی اللہ کی نظروں میں۔ اور دوسرے میںڈک آئی تھی، میںڈک منہ میں چونچ میں تھوڑے سے 2 قطرے پانی لے کے میںڈک آئی تھی، اس آگ کے اوپر اس نے اپنے منہ میں پانی لا کر ڈالنا شروع کیا۔ سب جانتے ہیں، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ میںڈک کے منہ کے پانی سے نمرود کی آگ کہاں بجھنے والی تھی، لیکن اس نے اپنے حصے کا کام پورا کر لیا۔ وہ وہی کر سکتا تھا، وہ نہ پائپ لائننگ کر سکتا تھا، نہ ڈرموں میں پانی بھر کر لا سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو سبق دے دیا کہ حق کی مدد میں تم سے جو کام ہو سکتا ہے تم وہ کرو بس۔ گرگٹ سے بھی کیا کام ہوا تھا؟ وہ جو پھونک مار رہا تھا گرگٹ، اس کے پھونک سے پوری آگ تھوڑی بھڑکنے والی تھی، نہیں بھڑکنے والی تھی، اور نہ میڈک کے منہ کے پانی سے پوری آگ بجھنے والی تھی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی طاقت کے بقدر کام کیا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غلط کا برائی کا ساتھ دینے والا ملعون ٹھہرا، اور جس نے حق کا ساتھ دیا، ابراہیم علیہ السلام کی ہمدردی میں ساتھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز دیا اس کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب غار ثور کے اندر چھپے ہوئے تھے، مکھڑی نے جالا ڈال دیا تھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے، اور کبوتر نے وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے۔ اگر دشمن کے دماغ میں یہ خیال آ بھی جائے کہ یہاں پر چھپے ہوئے ہوں گے تو وہ ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر اندر جاتے تو مکھڑی کا جالا ٹوٹنا چاہیے تھا، یہ کبوتر کے انڈے پھوٹنے چاہیے تھے، ان کا گھونسلہ ٹوٹنا چاہیے تھا۔ انہوں نے میرے نبی کو بچانے کے لیے ان کی جتنی طاقت تھی، چاہے مکھڑی کی طاقت رہو چاہے کبوتر کی طاقت رہو، انہوں نے اپنی طاقت کے بقدر کام کر دیا۔ اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے، آپ نے ان کبوتروں کے لیے دعا کی، اللہم اجعل مساجد مأواہم، اے اللہ اپنے روئے زمین کے اوپر جو سب سے زیادہ پاک جگہ، سب سے زیادہ اچھی جگہ اور اللہ کا گھر کہلائے جانے والی جگہ جو پوری دنیا کی مسجدیں ہیں، اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ ان کبوتروں کا ٹھکانہ مسجدوں کو بنا دیجئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا میں اور ہر علاقے کے اندر چلے جائیے، کبوتر مسجدوں میں، ہماری مسجد میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہر علاقے کے اندر آپ چلے جائیے، کبوتر مسجدوں میں ٹھکانہ بنا کر رہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے اندر بھی چلے جائیے، لاکھوں کبوتر آپ کو نظر آئیں گے۔ دنیا بھر سے حاجی جاتے ہیں اور انہیں دانہ کھلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی یہ بات کسی حدیث میں تو نہیں ہے، اور کم سے کم میرے پڑھنے میں تو یہ بات نہیں آئی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جس کبوتر کو دعا دی تھی، جس کبوتر نے گھونسلہ بنایا تھا، آج بھی مکہ کے اندر جو کبوتر ہے وہ کبوتر اسی کے نسل کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے دو سبق، ایک حق کا ساتھ دینا اور حق کے مقابلے میں ڈٹ جانا، اور دوسرا اپنی جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کے بقدر کام کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اندر کردار ابراہیمی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔